اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ قیامت کی تفسیر کے بارے میں جانیں گے۔ اس میں 2 رکوع 40 آیتیں ہیں۔ ترجمہ ہے، روز قیامت کی قسم یاد فرماتا ہوں اور اس جان کی قسم جو اپنے اوپر بہت ملامت کرے۔ کیا آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم ہرگز اس کی ہڈیاں جمع نہ فرمائیں گے؟ کیوں نہیں، ہم قادر ہیں کہ اس کے پور ٹھیک بنا دیں، بلکہ آدمی چاہتا ہے کہ اس کی نگاہ کے سامنے بدی کرے۔ پوچھتا ہے قیامت کا دن کب ہوگا؟ پھر جس دن آنکھ چندھیا جائے گی اور چاند گہے گا اور سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے، اور اس دن آدمی کے کیے کا بدلہ کدھر بھاگ کر جاؤ گے؟ ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں۔ اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا کر ٹھہرنا ہے۔ اس دن آدمی کو سب اگلا پچھلا جتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھتا ہے، اور اگر اس کے پاس جتنے بہانے ہوں سب لا ڈالے۔ جب بھی یہ سنا جائے گا تم یاد کرنے کی جلدی میں قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دو۔ بے شک اس کا محفوظ کرنا اور پڑھنا ہمارے ذمے ہے، تو جب ہم اسے پڑھ چکے اس وقت اسے پڑھے ہوئے کی اتباع کرو۔ پھر بے شک اس کی باریکیوں کا تم پر ظاہر فرمانا ہمارے ذمے ہے۔ کوئی نہیں بلکہ ایک کافر ہو، تم پاؤں تلے کی دوست رکھتے ہو اور آخرت کو چھوڑ بیٹھے ہو۔ کچھ منہ اس دن تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کو دیکھتے، اور کچھ منہ اس دن بگڑے ہوئے ہوں گے، سمجھتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ وہ کی جائے گی جو کمر کو توڑ دے گی۔ ہاں ہاں، جب جان گلے کو پہنچ جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ ہے کوئی جھاڑ پھونک کرے، اور وہ سمجھ جائے گا کہ یہ جدائی کی گھڑی ہے۔ پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے گی، اور اس دن تیرے رب ہی کی طرف ہانکنا ہے۔ اس نے نہ تو سچ مانا اور نہ نماز پڑھی، ہاں جھٹلایا اور منہ پھیرا، پھر اپنے گھر کو اکڑتا چلا۔ تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی، پھر تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ آزاد چھوڑ دیا جائے گا؟ کیا وہ ایک بوند نہ تھا اس منی کا کہ گرائی جائے، پھر خون کی پھٹک ہوا تو اس نے پیدا فرمایا، پھر ٹھیک بنایا تو اس سے 2 جوڑے بنائے، مرد اور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مردے نہ جلا سکے گا، یعنی زندہ نہ کر سکے گا؟ شان نزول، یہ آیت عدی بن ربیعہ کے حق میں نازل ہوئی، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر میں قیامت کا دن دیکھ بھی لوں تو جب بھی نہ مانوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤں۔ کیا اللہ تعالیٰ بکھری ہوئی ہڈیاں جمع کر دے گا؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ تفسیر میں ہے کہ کافر گمان کرتا ہے کہ جب ہڈیاں ریزہ ریزہ اور منتشر ہو کر ہواؤں میں دریاؤں میں بہا دی جائیں اور گل سڑ جائیں تو کیوں کر یہ جمع ہو سکتی ہیں؟ یہ اس کا خیال ہے، اور یہ خیال غلط ہے۔ اس نے یہ کیوں نہیں جانا کہ دوبارہ اٹھائے جانے سے پہلی بار جب تم دنیا میں آئے تھے تو وہ کون تمہیں دنیا میں لایا تھا؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس آیت کے معنی انہوں نے یہ فرمائے کہ آدمی بعث و حساب کو جھٹلاتا ہے جو اس کے سامنے ہے، اور سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آدمی گناہ کو مقدم کرتا ہے اور توبہ کو مؤخر کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اب نیک عمل کروں گا، اور اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ موت آ جاتی ہے اور وہ بدیوں میں مبتلا ہو کر ہی مر جاتا ہے۔ اور قیامت کا لفظ ہی اتنا سخت ہے کہ اس دن کا ہونا کتنا سخت ہوگا، ہر چیز فنا ہو کر تباہ ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت کی تفسیر ہے کہ شان نزول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جبریل امین کی کہ وحی پہنچا کر فارغ ہونے سے قبل یاد فرمانے کی صحیح فرماتے تھے اور جلد جلد پڑھتے اور زبان اقدس کو حرکت دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشقت گوارا نہ فرمائی اور قرآن کریم کا سینہ پاک میں محفوظ کرنا اور زبان اقدس پر جاری فرمانا اپنے ذمہ کر لیا، اور یہ آیت مبارکہ نازل فرما کر حضور کو مطمئن کر دیا۔ تفسیر میں آتا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطحا میں ابو جہل کے کپڑے پکڑ کر اسے فرمایا تیری خرابی آ لگی، تیری خرابی آ لگی، اب آ لگی۔ تو اب ابو جہل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم مجھے دھمکاتے ہو؟ تم اور تمہارا رب میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مکہ کے پہاڑوں کے درمیان میں سب سے زیادہ قوی زوراور صاحب شوکت ہوں، مگر قرآنی خبر ضرور پوری ہونی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ضرور پورا ہونا تھا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور جنگ بدر میں ابو جہل ذلت و خواری کے ساتھ بری طرح مارا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت میں ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ اس آیت میں 4 خرابیوں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ پہلی خرابی ہے بے ایمانی کی
کی حالت میں موت واقع ہو جانا۔ دوسری خرابی ہے قبر کی سختیاں اور شدتیں۔ تیسری خرابی ہے مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے وقت گرفتار مصائب ہونا۔ چوتھی خرابی ہے عذاب جہنم، نہ مٹنے والا۔ تکبر میں انسان اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ اسے اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، اور اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہیں گندے پانی سے پیدا فرمایا گیا ہے تو اس پر اکڑتے کیوں ہو؟ جب تم موت کے قریب ہوتے ہو تو اپنے گناہ یاد کرتے ہو تو ہم تمہاری توبہ اب قبول نہیں کر سکتے۔ تمہیں ڈھیل دی گئی تھی اور اس ڈھیل میں تم حد سے تجاوز کر گئے تھے، اور مٹی کا انسان ہو کر تکبر کرنا کہاں کی انسانیت ہے؟ لو اب مزہ چکھو۔ ہمیں اپنے گناہوں سے باز رہنا چاہیے اور نیکی کے راستے پر چلنا چاہیے۔ اب مجھے اجازت دیں۔ اگر میری ویڈیو پسند آ رہی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف فرمائیں۔ اللہ نگہبان۔